بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس حوالے سے ویڈیو بنا رہے تھے والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں سے ہم نے کچھ ذمہ داریاں پہلے کی ویڈیوز کے اندر بیان کر دی۔ آج کی ویڈیو کے اندر بھی ہم والدین کی ایک اہم ذمہ داری بیان کریں گے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تمام اولاد کے اندر برابری کا سلوک کریں۔ اور اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کے اندر جو عفان احمد نے سوال کیا تھا کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر کتنی دیر رک سکتے ہیں، اس کا جواب بھی ہم اس ویڈیو کے اندر دیں گے۔ تو ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، حدیث پڑھتے ہیں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان اباہ اتی بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ فقال انی نحلت ابنی ھذا غلاما، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے بچے کو ایک غلام ہدیہ کیا ہے، اور بعض روایات کے اندر غلام کے بجائے باغ کا ذکر ہے کہ میں نے اسے ایک باغ ہدیے کے اندر دیا ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، اکل ولدک نحلت مثلا، کیا آپ نے اپنی اولاد میں سے سب کو اس طرح کا غلام ہدیے میں دیا ہے یا باغ ہدیے میں دیا ہے؟ قال لا، تو اس نے عرض کیا، صحابین اللہ کے رسول، نہیں، میں نے سب کو تو نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا فرجعوا، وفی روایت انہ قال، تو ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس لے لو، اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ یوں فرمایا، ایسرک ان یکونوا الیک فی البر سواء، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری ساری اولاد تمہاری فرمانبرداری میں اور تمہاری خدمت گزاری میں ساری اولاد برابر ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، بلا، کیوں نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ فرمایا فلا اذن، تو پھر فرمایا کہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو یعنی اس اپنے بچے کو کوئی چیز ہدیہ دے اور باقیوں کو نہ دے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ والدین اپنی تمام اولاد کے اندر، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، خاص کر کے بسا اوقات معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دے دی جاتی ہے، تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ تمام اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے۔ جو چیز اگر کسی ایک اولاد کو دی جا رہی ہے، اولاد میں سے کسی ایک کو دی جا رہی ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ سب کو دی جائے، اور ایسا کرنا کہ ایک اولاد کو نوازنا اور دوسری اولاد کو محروم رکھنا، یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا۔ اس سے ایک بڑی خرابی یہ بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ اب جس اولاد میں سے جس بچے کو آپ نواز رہے ہیں اور دوسروں کو محروم کر رہے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوگا، باقی اولاد کو اس بچے سے حسد پیدا ہوگا، اور جو ان کی دنیا آخرت کو تباہ کرنے والا ہوگا۔ یا یہ بھی ہوگا کہ جب آپ ایک بچے کو نواز رہے ہیں، دوسروں کو محروم کر رہے ہیں، تو اس سے باقی بچوں کے دل کے اندر والدین کی نفرت آئے گی، اور ظاہر ہے اگر بچوں کے دلوں کے اندر والدین کی نفرت آ گئی، یہ تو ان کے لیے بالکل تباہ کن چیز ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی تمام اولاد کے اندر مساوات اور برابری کی جائے۔ لیکن اس حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بلا وجہ کسی ایک بچے کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا یہ منع ہے، لیکن اگر اس کی کوئی وجہ ہو، مثلا اولاد میں سے کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو کسی بیماری کا شکار ہے، اور اپنی بیماری کی وجہ سے باقی بچوں کی طرح وہ اپنی ضروریات کے لیے چل پھر نہیں سکتا اور کمائی نہیں کر سکتا، تو اگر اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے اور اس کو باقی بچوں سے کچھ زیادہ عطا کیا جائے تو یہ جائز ہے، بلکہ ایک درجے اس کے اندر اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اولاد میں سے اگر کسی بچے کو آپ نے دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور وہ باقی بچوں کی طرح اپنی ضروریات کے لیے خود کمائی کا اسے وقت نہیں ملتا، تو اس بچے کو کے ساتھ اگر آپ خصوصی تعاون کر رہے ہیں، اس کے ساتھ امتیازی درجہ سلوک اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ نہ صرف جائز بلکہ بہتر اور اچھا ہے، اور اس میں آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی والدین کو اپنی ذمہ داری کے احساس کر کے
اس حوالے سے بھی اپنی ذمہ داری کو والدین کو نبھانا چاہیے۔ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری وہ یہ بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی نکاح اور شادی کا انتظام بھی کریں۔ اس حوالے سے حدیث پڑھتے ہیں، عن ابی سعید وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، یہ دو صحابی ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد لہ ولد، کہ جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، فلیحسن اسمہ، تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، وادبہ، اور اسے ادب سکھائے، فَإِذَا بَلَغَ، اور جب وہ بالغ ہو جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ، تو چاہیے اس کی شادی کرا دے، فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اب اگر بچہ بالغ ہو گیا اور اس نے اس کی شادی نہیں کرائی، فَأَصَابَ إِثْمًا، اور پھر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس گناہ کا وبال اس کے والد پر ہوگا، کہ شادی نہ کرانے کی وجہ سے جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہوا، تو جہاں اس بچے کے ذمہ وبال ہوگا وہی وبال اس کی والدین اور خاص کر کے اس کے والد کے اوپر بھی ہوگا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کی بروقت شادی کا انتظام اور نکاح کا انتظام بھی کریں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح اور شادی ایک بہت مشکل اور بہت بھاری کام بن گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے غیر لوگوں کی رسم و رواج کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا دی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کی شادی کرنے کے اندر بہت ساری ہمیں دشواری ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کی شادیاں کروائی، اسی طرح سادگی کے ساتھ ہم اگر اپنی اولاد کی شادیاں کرائیں، تو پھر جس طرح جمعہ کی نماز ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہے، اسی طرح ہمارے لیے اپنی بچوں کی شادیاں کرنا بھی آسان ہوں گی۔ اور پھر شادیاں نہ کرانے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت بہت بڑی خرابیاں ہیں، وہ ان خرابیوں کا بھی سد باپ ہوگا اور ان خرابیوں کی بھی روک تھام ہو سکے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو بھی کا احساس کرتے ہوئے کہ جب ان کی اولاد بالغ ہو جائے تو پھر بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی وجہ کے اپنی اولاد کی شادی کے اندر بالکل تاخیر نہ کی جائے، بلکہ جب ان کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو پھر فوراً ان کا نکاح اور شادی کرا دینی چاہیے۔ تو آج کا ہمارا جو سوال ہے، جو عفان عوض نے پوچھا تھا کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کے بعد قبر پر کتنی دیر رک سکتے ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیں، پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک خرابی کہ اس موقع پر جب کسی میت کی تدفین ہوتی ہے تو اس کے سارے رشتہ داروں کو، اولاد اور بھائیوں سمیت قبر سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور لوگ زبردستی باقی رشتہ دار کہتے ہیں کہ اب اٹھو جی جاؤ گھر، اور یہاں رکنا گویا کہ اس کو وہ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر ہونا یہ چاہیے کہ تدفین کے بعد کچھ دیر وہاں قبر پہ رکنا چاہیے۔ اور کتنی دیر رکنا چاہیے، تو اس کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے اتنی دیر کہ جتنی دیر کے اندر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، اور اس کا اندازہ علماء نے لگایا ہے کہ تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ وہاں رکنا چاہیے۔ اور پھر اس دیر رک کر کیا کرنا چاہیے، وہاں میت کے لیے دعا کی جائے، استغفار کیا جائے، اور وہاں پر ذکر و اذکار اور تلاوت کی کر کے اسے ایصال ثواب کیا جائے۔ اس کا فائدہ حدیث کے اندر ایک یہ بھی آتا ہے کہ اس سے میت کو وحشت نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسے انس ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ سوالات کے جوابات کو بھی میت دے سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح دین کو سیکھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کیجئے اور سوال پوچھئے، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔